إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جس کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندے کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، مصیبتوں میں پھنس جائے، آفتوں میں گھر جائے، دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، تو دو وسیلے ایسے ہیں کہ مصیبت میں ان دو چیزوں کا وسیلہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول فرما لیتا ہے. دو چیزیں ایسی ہیں، یہ کلیہ یاد رکھیں ہمیشہ. جب کبھی مصیبت میں پھنس جائیں، دعائیں بھی قبول نہ ہو رہی ہوں، بزرگان دین فرماتے ہیں یا سرکار کے چہرے کا وسیلہ دو یا نبی پاک کی بیٹی کا وسیلہ دو، رب دونوں دعائیں کبھی رد نہیں کرتا. اس ہستی کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اور اس بات پہ بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے بن مانگے ہمیں نبی پاک کی غلامی عطا فرمائی ہے. بن مانگے ہم نے ازل میں کون سی نیکی کی تھی؟ ہم نے کوئی نیکی کی تھی کہ ہمیں اس کے بدلے میں اللہ نے سرکار کی غلامی عطا کی ہے؟ نہ، ہم نے نیکی نہیں کی، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے بن مانگے نبی پاک کی غلامی عطا فرما دی. اگلی بات سنیے، اور یہ بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبیوں کو نبوت بھی، سب سے بڑی بات کر رہا ہوں صرف مثال کے طور پر، نبیوں کو نبوت بھی ان کے کسی اچھے فعل کی وجہ سے نہیں ملی، صرف رب کے فضل کی وجہ سے عطا کی گئی. رب نے کرم کیا ان شہزادوں کو، رب نے فضل کیا ان شہزادوں پر جن کو نبی پاک کے گھر میں پیدا فرمایا. رب نے کرم کیا ان شہزادیوں پر جن کو نبی پاک کے گھر میں پیدا کیا. رب نے کرم کیا حسنین کریمین کو کہ نبی پاک جیسا نانا عطا کیا. رب نے کرم کیا صدیق و فاروق پر کہ مصطفیٰ جیسا آقا عطا فرما دیا. یہ فضل ہے میرے رب کا کہ بن مانگے سب کچھ عطا فرمایا. گرامی قدر حضرات، اب دیکھیں نا، عربوں میں اگر دیکھیں تو سرکار کے ولادت باسعادت سے پہلے عربوں کو گونگا کہا جاتا تھا، اور طرح طرح کے عجیب و غریب نام ہوتے تھے، اور ان کی اپنی کرنسی نہیں تھی، نوٹ پیسہ. عام ملکوں میں کرنسیاں تھیں، محلات تھیں، نہ ان کے پاس کوئی محل تھا، نہ ان کے پاس اپنی کرنسی تھی. لیکن وقت بدلا، رب نے عربوں پر رحم کیا، اپنا محبوب عطا کیا. رب نے عربوں کو زمانے سے زیادہ شان عطا فرمایا. یہ تو رب کا کرم ہے نا کہ جس کو جیسے چاہے رب نے اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرما دیا. اب تھوڑا سا بات کو آگے لے کے چلیں. میں جس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں، ہم بات کر رہے ہیں سرکار کی پیاری بیٹی. میں ایک مثال سے بات شروع کرنا چاہوں گا. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ وہ زمین کا حصہ، توجہ ہے حضرات، رمضان شریف ہے، روزہ ماشاءاللہ سب نے رکھا ہے، اور نبی پاک کی شہزادی کا ذکر ہے. آہستہ سبحان اللہ نہیں کہنا، پیار سے بولیں سبحان اللہ. توجہ حضرات میری طرف. وہ زمین کا حصہ جو سبز گنبد کے نیچے ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، تمام اہل اسلام کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ وہ زمین کا حصہ، وہ ٹکڑا جس کے ساتھ نبی پاک کا جسم اس طرح سے مس ہے، وہ کعبۃ اللہ سے بھی اعلیٰ ہے، عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے. جس جگہ پر نبی پاک کا جسم مس ہو جائے وہ تو کعبے سے بھی اعلیٰ ہے، عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے. میں زمین کے ٹکڑے کی بات نہیں کرتا، میں تو مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے کی بات کر رہا ہوں. اگر زمین کے ٹکڑے کا یہ مقام ہے تو جگر کے ٹکڑے کا مقام کیا ہوگا؟ اب حضرات توجہ کیجئے گا. سرکار ایک دفعہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، کوئی مسئلہ بنا، میرے آقا ممبر پر آئے. توجہ حضرات پوری میری طرف رکھیے گا، میں حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں. میرے آقا ممبر پہ آئے،
سرکار نے آ کے ارشاد فرمایا من انا، بتاؤ میں کون ہوں، بتاؤ میں کون ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی قالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی آقا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سرکار نے فرمایا آج بات نبوت کی نہیں، آج بات میری نسل کی ہو رہی ہے، آج بات اور ہو رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ عبد المطلب، میرے آقا نے فرمایا میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ان اللہ خالق الخلق، اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی، وجعلنی من خیرہم، اللہ نے مخلوق بنائی اور مخلوق میں مجھے سب سے بہتر پیدا فرمایا۔ توجہ توجہ حضرات، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ خالق الخلق، اللہ نے مخلوق بنائی، وجعلنی من خیرہم، اور مجھے مخلوق میں بہتر بنایا۔ اگلے لفظ سنیے میرے آقا کے، پھر میرے آقا نے فرمایا ثم جعل فرقتین، پھر اللہ کریم نے مخلوق کے دو فرقے بنائے، وجعلنی فی خیرہم فرقہ، اور اللہ نے مجھے بہتر فرقے میں رکھا، اللہ نے مجھے بہترین فرقے میں رکھا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، پھر میرے آقا نے فرمایا وجعلنی فی خیرہم فرقہ، پھر سرکار نے فرمایا ثم جعل قبائل، اللہ نے پھر قبیلے بنائے، وجعلنی فی خیرہم قبیلہ، اور مجھے سب سے بہتر قبیلہ عطا فرمایا۔ ابھی یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، ابھی سرکار اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ میرے آقا نے پھر فرمایا، میرے آقا نے فرمایا ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ نے گھر بنائے، وجعلنی من خیرہم بیتا، پھر اللہ نے مجھے سب سے بہتر گھر عطا فرمایا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا انا خیر نفسا و خیر بیتا، رب نے مجھے سب سے بہتر بنایا ہے اور سب سے اچھا گھر بھی عطا فرمایا۔ اب حضرات میں ان دو لفظوں کی تشریح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ محبت کے کانوں سے سماعت کریں تو میرے آقا نے فرمایا انا خیر نفسا، آپ نہیں سمجھے، انا خیر نفسا و خیر بیتا، نفسا سے مراد ہے میرے آقا نے فرمایا کہ مصطفیٰ کی ہر چیز رب نے بلند و بالا بنائی ہے۔ میرے آقا نے اس کا خیر نفسن کا مطلب ہے میرے آقا کا بولنا بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرے آقا کا دیکھنا بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرے آقا کی سماعت بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرے آقا کی پیشانی بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرے آقا کا سر مبارک بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرے آقا کا سینہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرے آقا کا شکم بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرے آقا کا اخلاق بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرے آقا کا کردار بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرے آقا کی گفتار بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرے آقا کی نبوت کو بھی رب نے سب سے بلند و بالا بنایا۔ اب حضرات توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، انا خیر نفسا، میں سب سے اعلیٰ ہوں، انا و خیر بیتا، میرا گھرانہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ میں توجہ چاہوں گا آپ کی، انا خیر نفسا، میں سب سے بہتر ہوں، وخیر بیتن، اور میرا گھر بھی سب سے بہتر ہے۔ اگر میں اس لفظ کی تشریح کرنا چاہوں تو سرکار نے فرمایا انا خیر نفسا وخیر بیتن، اس کا مطلب یہ ہے میری ماں بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرے بابا بھی سب سے اعلیٰ ہیں، میرے دادے جیسا زمانے میں دادا کوئی نہیں، میرے پردادے جیسا زمانے میں پردادا کوئی نہیں، میرا سارا نسب اعلیٰ ہے۔ اگر میں بیتن کی طرف آؤں تو میرے آقا نے فرمایا میری بیویاں زمانے کی بیویوں سے افضل ہیں، میری بیٹیاں زمانے کی بیٹیوں سے افضل ہیں، میرے بیٹے زمانے کے بیٹوں سے افضل ہیں۔ حضرات توجہ کیجئے گا، مصطفیٰ نے فرمایا زمانے میں میرے بابا جیسا بھی کوئی نہیں، میرے دادا جیسا بھی کوئی نہیں، میری اولاد جیسا بھی کوئی نہیں، رب نے مجھے بھی بے مثال بنایا ہے، میری آل کو بھی بے مثال بنایا۔ کو بند کر دوں، توجہ ہے حضرات، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے تھوڑا سا چلیں جلدی سے۔
تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، والیوم تھوڑا جا کھولو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نبی پاک کی ایک شہزادی نہیں، سرکار کی کتنی شہزادیاں؟ بولیں سارے، کتنی شہزادیاں؟ میرے آقا کی 4 شہزادیاں اور 3 شہزادے۔ جو کہے ایک وہ قرآن کا منکر ہے۔ وہ میرے آپ دیکھیں نا تو ہڈے کسے چو آپ میں سے کسی کا 3 بیٹے ہوں، 4 بیٹے ہوں یا 4 بیٹیاں ہوں، کوئی بندہ کہے کہ تیرا ایک ہی ہے تو آپ کو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ برا لگے گا، کیونکہ جس طرح سے آپ کا ایک بیٹا ہے اسی طرح سے آپ کے باقی 3 بھی ہیں۔ اگر تجھے مجھے اچھا نہیں لگتا تو مصطفیٰ کو اچھا کیسے لگتا ہے؟ تو جیسے ہم اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، میرے آقا کے لیے کم از کم اتنا ہی سمجھ لیا جائے۔ تو میرے آقا کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنے بیٹے ہیں؟ 3 بیٹے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے پیاری، سب سے لاڈلی، سب سے میرے آقا کے قرب میں رہنے والی، اب میں سیدہ کے القاب 2-4 پڑھنا چاہتا ہوں، ہر لقب کے بعد آپ کی سبحان اللہ آنی چاہیے۔ سیدہ، طیبہ، طاہرہ، صائمہ، ساجدہ، قائمہ، راکعہ، ساجدہ، عاصمہ، معصمہ، نور چشم رحمت للعالمین، ملکہ فردوس بری، حضرت حسنین کریمین کی اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی وہ ہے۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی کبھی ہم سیدہ کو دیکھتی تھی ہمیں ایسے لگتا تھا مصطفیٰ خود جلوہ گر ہو رہے۔ اب یہاں پہ میں 2 حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ آپ بالکل سرکار کے مشابہ تھی۔ سیدہ کا بولنا میرے آقا کے جیسا تھا، سیدہ کا اخلاق و کردار میرے آقا جیسا تھا، گفتار میرے آقا جیسی تھی، رفتار میرے آقا جیسی تھی، آنا جانا میرے آقا جیسا تھا، چلنا پھرنا میرے آقا جیسا تھا، تہجد گزاری میرے آقا جیسی تھی، شب زندہ داری میرے آقا جیسی تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب کبھی سرکار کو دیکھنے کا دل کرتا تھا ہم سیدہ کی زیارت کر لیا کرتی تھی۔ اب دوسری روایت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سر سے لے کے ناف تک میرے آقا جیسے تھے، سر سے لے کے ناف تک میرے آقا کی تصویر تھے، اور امام حسین آپ ناف سے لے کے پاؤں تک میرے آقا کی تصویر تھے، اور جب ان کو دونوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا تو مصطفیٰ کی جھلک نظر آیا کرتی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سیدہ عائشہ کے مطابق بالکل سرکار کی تصویر تھیں، بالکل آپ کا حسن و جمال، اخلاق و کردار، آپ کے معاملات بالکل سرکار جیسے تھے، اور حضرت امام حسن مجتبی سر سے لے کے ناف تک، امام حسین ناف سے لے کے پاؤں تک میرے آقا جیسے تھے۔ حضرات ماں بھی سرکار جیسی، بیٹے بھی سرکار جیسے، توجہ کیجئے گا، ماں بھی سرکار جیسی، بیٹے بھی سرکار جیسے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عورتوں نے مصطفیٰ کے وصال کے بعد سرکار کو دیکھنا ہوتا تھا تو سیدہ کے دروازے پہ آ جاتی تھی، جب مردوں نے مصطفیٰ کی زیارت کرنی ہوتی تھی وہ حسنین کریمین کے دروازے پہ آ جایا کرتے تھے۔ حضرات توجہ کیجئے گا، سیدہ کائنات کا مقام و مرتبہ میں کیا بتا سکتا ہوں، وہ فیتہ، وہ سکیل، وہ آلہ بنائی نہیں جو سیدہ کائنات کو مقام کو ماپ سکے، ناپ سکے، سما سکے۔ نبی پاک کی بیٹی رحمت اس باپ کے لیے بن کے آئی ہے جس کو عالمین کے لیے رب نے رحمت بنایا ہوا۔ ایمان اس شوہر کے لیے بنی ہے جس کی محبت کو سرکار نے ایمان کا جزو قرار دیا ہے، اور جنت ان بچوں کے لیے ہے جن کو سرکار نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہوا۔ اپنی بیٹیوں کو بتاؤ کہ بیٹیوں تم میں سے کوئی ہو سکتی ہے، کوئی کسی صدر کی بیٹی ہو، کسی چوکیدار کی بیٹی ہو،
کسی بیلدار کی بیٹی ہو، کسی جناب والا اینکر کی بیٹی ہو، کسی وکیل کی بیٹی ہو، کسی ٹھیکیدار کی بیٹی ہو، لیکن ایک بیٹی سیدہ کائنات ہے جو امام الانبیاء کی بیٹی ہے، سید الانبیاء کی بیٹی ہے۔ ان کی عبادت گزاری ایسی تھی کہ رات کو عبادت شروع کرتی تھی، صبح فجر ہو جاتی تھی، ایک سجدے میں پوری رات گزر جاتی تھی، صبح اٹھ کے دعا کیا کرتی تھی، یا اللہ کوئی ایسی رات بنا کہ تیری بندی کھل کر رج کر تیری عبادت کر سکے۔ تیری رات اتنی چھوٹی ہے، میری عبادت کا ذوق پورا نہیں ہوتا۔ اپنی بچیوں کو بتائیں کہ سیدہ کائنات کی ہستی وہ ہے کہ جن کے گھر میں 3 دن تک فاقہ رہتا تھا، لیکن کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میرا شوہر کماتا نہیں، میرا شوہر لا کے نہیں دیتا۔ جو بھی ہوتا تھا کھا کے یا بھوکے رہ کے رب کا شکر کیا کرتی تھی۔ جو عورتیں روکھی سوکھی کھا کر شکر کرتی ہیں، رب انہیں یا فرید الدین جیسا بیٹا عطا کرتا ہے یا جماعت علی جیسا بیٹا عطا کرتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، جب سیدہ کائنات کا وصال ہونے لگا، آخری بات ہے، جب سیدہ پاک کا وصال ہونے لگا تو آپ نے حضرت مولا کائنات کو بلایا اور دیگر جو قریب خواتین تھیں آپ کے قریب ان کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگی کہ اب میرا وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، اب میرا وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ساری زندگی میرے سر کا بال بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ حضرات آپ نہیں سمجھے، فرمانے لگی ساری زندگی میرے سر کا بال بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے پردوں کے اندر غسل دینا۔ غسل دینے کے بعد پھر سیدہ کائنات نے ایک طریقہ بتایا، فرمانے لگی حبشہ کے اندر اس طرح سے چارپائی کو چھپا دیتے تھے، تم لوگ بھی میری چارپائی کو چھپا دینا اور رات کے وقت میرا جنازہ پڑھنا۔ رات کے وقت پوچھا گیا سیدہ کیوں؟ آپ فرمانے لگی رات کو جنازہ پڑھنا تاکہ میرے میت والے جسم پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑ جائے، تاکہ میرے اوپر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ حضرات یہ باتیں سنائیں اپنی بٹیوں کو۔ اگر آپ چاہتے ہمارا معاشرہ سلامت رہے، اگر آپ چاہتے ہمارے اقدار سلامت رہیں، تو اپنی بچیوں کو سیدہ پاک کا کردار سنائیں، سرکار کی ازواج مطہرات کا کردار سنائیں، پھر ان کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی قیامت کے دن سیدہ پاک کی کنیزوں میں جنت میں جانا چاہتے ہیں۔